إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. کل کی جو آیات تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. اور اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ کیا جائے. اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے دے تو وہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. اللهم لا تجعلنا منهم یا رب العالمین. اور وہ جو کفر کرتے رہے اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا. ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا ہے کہ اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یعنی انہیں چھوڑ دیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں. یہ لوگ عنقریب عذاب عظیم میں مبتلا ہونے والے ہیں. اسی لیے کیا فرمایا؟ وَذَكِّرْ بِهِ، یعنی اس کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے. یعنی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں، انہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے دردناک عذاب سے ڈرائیں جس میں یہ لوگ روز قیامت مبتلا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان تبصل نفس بما کسبت. یہاں جو ان تبصل ہے اس کے کیا معنی ہیں کہ یعنی قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے گا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان تبصل کے معنی یہ بھی ہیں کہ سپرد کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان تمام اقوال کے معنی و مفہوم ایک ہی ہیں، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ سپرد کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے گا، اور قید سے مراد خیر و بھلائی سے روکنا ہے. اور گروہوں سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنے مطلوب اور مقصود کو حاصل نہیں کر سکتا. جیسے کہ یہ فرمایا نا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے میں گروی ہے مگر دائیں ہاتھ والے. یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے کیا ٹھکانہ ہے؟
ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. یعنی یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اصحاب الیمین جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو جنتی ہوں گے. تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو تماشا بنا رکھا ہے اور دین کو کھیل بنا لیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو بار بار دین کے خلاف باتیں سننے سے انسان کا ایمان مزید کمزور ہونے لگتا ہے اور دین کے بارے میں وسوسے اور شبہات آنے لگتے ہیں. ایسے لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں دین پر عمل کرنا نہ پڑ جائے. انسان کی ایک بہت فطری کمزوری ہے کہ جس چیز کو وہ خود نہیں کرنا چاہتا، خود اپنانا نہیں چاہتا، خود لینا نہیں چاہتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے انگور بہت کھٹے ہیں، یعنی خود عمل نہیں کرنا چاہتا، خود اپنے اعمال میں اپنی شریعت سے تبدیلی نہیں لانا چاہتا، کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، یعنی جن کو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ صرف حجت بازیاں کرتے پھریں، بحث و مباحثہ کرتے پھریں؟ نہیں، چھوڑنا تو نہیں ہے. تو کیا فرمایا؟ وَذَكِّرْ بِهِ، جس وقت وہ بحثیں کریں، جس وقت وہ اپنے عروج پر ہوں، جس وقت ان کے اوپر شیطان زیادہ حاوی ہے، تو اس وقت تو آپ ہٹ جائیں، اس وقت آپ خاموشی اختیار کر لیں. پھر جب آپ کو موقع ملے، جب وہ تھوڑے سے ایسے حالت میں ہوں کہ وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ آپ ان کو کیا کریں؟ وَذَكِّرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں یا اچھی بات بتا کر تنبیہ کرتے رہیں کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار ہے، کہیں ان لوگوں کی پکڑ نہ ہو جائے. تو حقیقت کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں خیر خواہ ہوتا ہے. وہ دوسروں کو غلط کام کرتے دیکھ کر کھلی چھٹی نہیں دے دیتا کہ جو تم چاہو کرو، کوئی بات نہیں، تم خود ہی جہنم میں جاؤ گے. وہ ایسے نہیں سوچتا. تو گرفتار بھی اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور حامی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. تو جب ایک مومن انسان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اگر یہ جو گناہگار شخص ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی، اور قیامت کے دن اگر یہ ہر ممکن چیز فدیے میں دینا چاہے اور فدیہ دے کر چھوٹ جانا چاہے تو بھی اسے قبول نہیں کی جائے گی. تو اس لیے جو ہے وہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے اندر ایسا دل رکھتا ہے کہ اس کے اندر ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو جہنم میں جانے سے بچائے. جب یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے نا، جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان خود بخود اپنے جیسے انسانوں کی غلطیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے، ان کے گناہوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس شخصیت سے نفرت نہیں کرتا. اس کے اندر اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ جو غلطیاں یا جو ایسی باتیں جو کہ شیطان کے غلبے کی وجہ سے اس نے اپنا لی ہے وہ کسی بھی طریقے سے چھوٹ جائے، چاہے مجھے اس کو اچھی الفاظ میں سمجھانا پڑے، چاہے مجھے ہنس کے سمجھانا پڑے، چاہے کبھی تھوڑا سا جو ہے تأدیب والے انداز میں سمجھانا پڑے، بس میں کچھ ایسا کروں کہ یہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ جنت میں چلا جائے. تو یہ تڑپ پیدا کر لیجیے اپنے اندر. اگر یہ تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم کنتم خیر امت والی بات جو ہے کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکلتے ہو، تأمرون بالمعروف، ان کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو. اس آیت پر ہم انشاءاللہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ان آیات میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ اس روز جو ہے ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی دوست ہوگا، نہ سفارشی ہوگا، نہ ہی اس کا کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. تو پھر ہمارے اندر
یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو جو کہ ضد پکڑ لیتے ہیں، جو کہ ہٹھرمی اختیار کرتے ہیں، جو کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں دین کی باتوں کو، تو ان کے لیے کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کی، وماتوا، اور وہ اسی حالت میں مر گئے، وہم کفارون، وہ اس حالت میں تھے کہ وہ انکار کرنے والے تھے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر وہ اپنی نجات حاصل کرنا چاہیں گے قیامت کے دن اور بدلے میں زمین بھر کے سونا دیں گے، تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو وہ کفر کرتے رہے اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا. پیاری بہنوں، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اس وقت کوئی آپ کے حلق میں کھولتا ہوا پانی انڈیل دے، کیا حالت ہوگی؟ کتنی تکلیف ہوگی؟ تو قیامت اور اس کے بعد جو جہنم کے جو عذابات ہیں، جس کے لیے جہنم کی جو گرمی اور جہنم کی آگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک اس کو جلایا، پھر اور 1000 سال تک جلایا، کتنی گرم ہوگی وہ. تو اس کا کھولتا ہوا پانی جب حلقوں میں ڈالا جائے گا تو کیا حالت ہوگی؟ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے لیے ان عذابات کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے لیے ہر کچھ آیتوں کے بعد بتا رہے ہیں کہ عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. کس وجہ سے؟ بما کانوا یکفرون. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. بما کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے. کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ کس چیز سے کفر کرتے تھے؟ اللہ کی آیتوں سے. قرآن نازل کیا ہم نے، شریعت نازل کی، اس کے خلاف کام کرتے تھے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَنَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو؟ وہ زمین میں حیران پھرتا ہے، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرمانبردار ہو جائیں. یعنی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے بعد کفر کی طرف لوٹنے والے کی مثال کو بیان کر رہے ہیں کہ جو ایمان بھی لے آیا، عمل صالح بھی کیے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا؟ پھر کفر کی طرف لوٹ گیا، پھر دوبارہ انکار کی طرف لوٹ گیا، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کرنے لگا. یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو ہمیں اپنے دین کی دعوت دیتے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے ہی نہیں. جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو تو وہ کچھ دینے کے قابل ہیں نہیں. یعنی جب دعوت دی جا رہی ہے، جن ہستیوں سے مانگا جا رہا ہے، جن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم تو ایسی ہستیوں کی طرف دعوت دے رہے ہو، ایسے قبر والوں کی طرف دعوت دے رہے ہو جن کی اپنی کوئی دلیل ہی نہیں ہے.
کہ ان کے قبضے میں، ان کے خزانے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے. اور ہم تمہیں جو دعوت دے رہے ہیں وہ صرف اس بات کی کہ ایک اللہ کو پکارو جو سب کچھ دینے پر قادر ہے. تو کس کی بات زیادہ بہتر ہے، کس کی بات زیادہ سچی ہے؟ اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ یعنی کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو؟ تو یہ ہے ہدایت، یعنی وہ شخص جو ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، وہ ہدایت کی طرف ہے. لیکن وہ شخص کہ جو ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل بھی کیے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ کفر کی طرف پلٹ گیا. ہوتی ہے نا بعض لوگوں کے ساتھ آزمائش، بہت دیندار ہوتے ہیں، بہت نیک ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو پھر وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم آپ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں ہدایت دینے کے بعد کفر کی طرف واپس نہ پلٹا دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کہ کالذی استحوته الشیاطین فی الارض، جیسے کسی کو جنات نے زمین یعنی جنگل میں بہکا دیا ہو. شیاطین سے یہاں مراد جیسے چڑیلے اور بھوت جو مسافر کو اس کے اور اس کے باپ دادا کے نام سے آوازیں دیتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ راہ راست پر ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ جنات اسے تباہی کے گھڑے میں گرا دیتے ہیں اور اسے اٹھا کر کسی بے آب و گیا جگہ میں پھینک دیتے ہیں جہاں یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے. یعنی پیچھے سے آوازیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں جیسے پہلے زمانے میں جو ہے لوگ جنگلات میں سفر کرتے تھے تو جنات جو ہوتے تھے وہ جو شیاطین کی صورت میں ہوتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت سارے جو انسان ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شیاطین سے تشبیہ دی گئی، یعنی وہ اتنا کفر میں بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جنوں میں بھی بہت سارے جن اچھے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو ساری شریعتیں اتری، یہ تمام جو چیزیں ہیں یا یہ جو آزمائش کے لیے بھیجا گیا، یہ انسان اور جنوں دونوں کو بھیجا گیا ہے نا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شیاطین کا ذکر کیا، اور شیاطین سے کیا مراد ہے؟ جنات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ایسا بہکا دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ بے شک وہی ہدایت ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی اگرچہ آپ ان کفار کی ہدایت کے لیے شدید حرص کریں گے تو یقیناً جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں، صرف اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اسی سے ہم مانگیں، اسی رب سے ہم مانگیں، اسی رب کے آگے جھکیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، رب کے فرما بردار ہو جائیں، نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کون سا رب؟ جس کی طرف سب کے سب لوٹائے جائیں گے، جس کے پاس سب کے سب جمع کیے جائیں گے. اب دیکھیں تو اس آیت میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ جاؤ، قائم کرو نماز کو، واتقوہ، اور تقوی اختیار کرو. تو پیاری بہنوں، ہماری زندگیوں میں اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ کہ ہم اپنی زندگیوں میں تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں ہر معاملے میں، چاہے وہ چھوٹی بات ہو چاہے وہ بڑی بات ہو. اور اس کے لیے جب ہماری نمازیں ٹھیک ہوں گی، ہم نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باقی چیزوں کے لیے بھی جو ہے ہمیں ہدایت دے دے گا. یہ وہ پلر ہے، یہ وہ ستون ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے سوال کریں گے. تھوڑا سا وہی والی بات ہے نا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
کہ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا جو ہے وہ مؤمنین کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو تھوڑا سا جو ہے وہ ہر کچھ دن کے بعد اپنے اندر اس چیز کو ریوائز کیا کیجئے، اپنے آپ کے اندر اس بات کو دہرایا کیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھ رہی ہوں، مجھے اصل میں کیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی اور میں کیسے نماز پڑھ رہی ہوں. آیا واقعی میری نمازیں اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونے والی ہیں، یا میری نماز ایسی ہے کہ میرے منہ پر دے ماری جائے. میں دنیا کے کاموں کو تو بہت اہمیت دوں، اور جس وقت نماز کا وقت آئے اس وقت میں وہ بھی اگر میری عادت ہے کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں تو میں بس چند ٹکرے مار کے اپنی جان چھڑوا لوں. نہ اس میں پھر سنتوں کا پتہ ہو، نہ اس میں خشوع و خضوع کا پتہ ہو، اور نہ ہی اس میں یہ احساس ہو کہ یہ میری نماز مجھے بے حیائی سے روکے گی، میرے دل کے اندر ٹھنڈک پیدا کرے گی. تو جب آپ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ٹھنڈک پیدا نہیں ہو رہی، آپ بے حیائی کے کاموں سے نہیں رک رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں. اور اگر قبول نہیں ہو رہی ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں. اپنی نمازوں پہ غور کیجئے، فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ کی نمازیں واقعی خشوع و خضوع کے ساتھ ہیں، آپ ان کی اوقات کا خیال رکھتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں سنتوں کے ساتھ، ان کو آپ نماز کے بعد کے اذکار کے ساتھ پورا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہے. اور فرشتے بھی آپ کو یہ خوشخبری سنائیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو انشاءاللہ آج سے ہم نے نئے سرے سے کوشش کرنی ہے، نئے سرے سے اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی نمازوں میں بہترین نمازیں جو ہیں وہ ہماری ہو جائیں، اس طرح کی بہترین نمازیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.